حیدر علی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے تقریر کرے. حیدر. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. شاعر کیا خوب کہتا ہے، اے مسلمان اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، اے مسلمان اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، شیوا بنا لے تو اپنا اطاعت رسول کی. وہ سر کٹے نہ جس میں ہو صدا رسول کا، وہ سر کٹے نہ جس میں ہو سا رسول کا، وہ دل مٹے نہ جس میں ہو عزت رسول کی. حاضرین مجلس، آج کے اس بابرکت مجلس میں جس موضوع کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہے اتباع رسول. ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر اپنی امت کو بتلا دے کہ اگر تم رب کائنات کے محبت کا دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. شاعر کیا خوب کہتا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حاضرین مجلس، میں تو کہتا ہوں کہ عادلوں کی عدالت بھی حضور کے اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، سخیوں کی سخاوت بھی حضور کے اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، امینوں کی امانت بھی حضور کے اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، صادقوں کی صداقت بھی حضور کے اطاعت کے بغیر نامکمل ہے. بلکہ میں تو چند قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا ایمان بھی حضور کے اطاعت کے بغیر نامکمل ہے. رب کائنات نے کئی مقام پر اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، بلکہ کسی جگہ تو اطاعت رسول کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے. رب کائنات کا ارشاد ہوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. کسی مقام پر اطاعت رسول کو کامیابی قرار دیا ہے، جیسا کہ رب کائنات کا ارشاد ہوا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً یہی شخص کامیاب ہو گیا. اور کسی مقام پر اطاعت رسول کو نزول رحمت قرار دیا ہے، جیسا کہ رب کائنات کا ارشاد ہوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور کسی مقام پر اطاعت رسول کو دخول جنت کا ذریعہ قرار دیا ہے، جیسا کہ رب کائنات کا ارشاد ہوا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں اس کے لیے باغات ہوں گے. حاضرین مجلس، آج اگر ہم اطاعت رسول اور حب رسول کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر ہمارا کردار اور طریقہ اس کے خلاف ہے. جیسا کہ گانا بجانے کا شغل عام ہے، بغض و حسد اس قدر عام ہے، قتل و قتال اس قدر عام ہے، غیبتیں اس قدر عام ہے، جھوٹ بولنا اس قدر عام ہے، بہتان لگانا اس قدر عام ہے، جس سے کسی کا پاک نظر آنا دشوار ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، جواب ایک ہی ہے کہ ہم نے رسول کی اطاعت چھوڑ دی ہے. میں اپنے تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گا. فَتَعَالَ كُلُّ قُلُوبِنَا لَكَ خَزْرَجٌ وَعُيُونُنَا أَوْسٌ تُغَازِلُ كَوْثَرًا خَيْرُ الْوَرَى مَنْ أَطْعَمَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَطْعَمْ وَشَدَّ عَلَى الْحِجَارَةِ مِنْذَرًا. قلبي هو الجذع الذي غادرته وذبحته لما صعدت المنبر وما علينا إلا البلاغ.